بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اسلام کی بنیادی باتیں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں اور سنیں گے روزہ۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ، روزے سے مراد۔ سوال، روزے سے کیا مراد ہے؟ جواب، روزے سے مراد یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ کھانے پینے وغیرہ سے باز رہیں۔ روزے کی شرعی حیثیت۔ سوال، کیا روزہ رکھنا فرض ہے؟ جواب، جی ہاں، روزہ رکھنا فرض ہے اور بعض صورتوں میں واجب اور نفل بھی ہے۔ سوال، فرض روزہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا فرض ہے اور اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے اس ماہ میں روزے نہ رکھ سکے تو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا بھی فرض ہے۔ اس کے علاوہ کفارے کے روزے بھی رکھنا فرض ہے۔ سوال، واجب روزے سے کیا مراد ہے؟ جواب، اگر کسی نے روزے کی نظر مانی ہو تو نظر پوری ہونے کے بعد روزہ رکھنا واجب ہے۔ سوال، نفلی روزے سے کیا مراد ہے؟ جواب، فرض اور واجب روزوں کے علاوہ باقی ہر طرح کا روزہ نفلی ہوتا ہے، اگرچہ ان میں سے بعض روزے سنت اور مستحب بھی ہیں۔ مثلا عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام کا روزہ اور اس کے ساتھ نمی کا بھی، ہر مہینے میں 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ، عرفہ یعنی ذوالحجۃ الحرام کی 9 تاریخ کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ، عید الفطر کے روزے، ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا۔ سوال، کیا کسی دن روزہ رکھنا منع بھی ہے؟ جواب، جی ہاں، عیدین کے 2 دن اور ماہ ذوالحجۃ الحرام میں ایام تشریق کے 3 دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ روزے کب اور کس پر فرض ہوئے؟ جواب، توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں، اور یہ روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ سوال، قرآن مجید میں روزوں کی فرضیت کا حکم کس آیات مبارکہ میں ہے؟ جواب، قرآن مجید میں روزوں کی فرضیت کا حکم سورہ بقرہ کی آیات نمبر 183 میں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ سوال، کیا روزہ پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھا؟ جواب، جی ہاں، روزہ گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھا، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ہر اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں، یعنی مہینے میں 9 روزہ رکھا کرتے۔ روزہ تقویٰ و پرہیزگاری کی علامت ہے۔ سوال، کیا روزہ تقویٰ پرہیزگاری کی علامت ہے؟ جواب، جی ہاں، روزہ پرہیزگاری کی علامت ہے، کیونکہ سخت گرمی کے دنوں میں جب پیاس سے حلق سوکھ رہا ہو، ہونٹ خشک ہو چکے ہوں اور پانی بھی موجود ہو تو بھی روزہ دار اس کی طرف دیکھتا نہیں۔ اسی طرح بھوک کی شدت کے باوجود روزہ دار کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ دار کا اللہ عز و جل پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے مگر اللہ عز و جل سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ عز و جل اس کا یہ یقین کامل روزے کے عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے۔
اس کا حال اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ دار ہے، مگر وہ محض خوف خدا کے باعث کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور یہی تو تقوی و پرہیزگاری ہے۔ سوال: کس عمر میں روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے؟ جواب: چھوٹے مدنی منوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ وہ جب بالغ ہو جائیں تو انہیں روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں، بچہ جسے 8ویں سال میں قدم رکھے اس کے ولی پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے، اور جب اسے 11ویں سال شروع ہو تو ولی پر واجب ہے کہ صوم و صلات پر مارے، بشرط یہ کہ روزے کی طاقت ہو اور روزہ ضرر یعنی نقصان نہ کرے۔ سوال: کیا کبھی کسی نے دودھ پینے کی عمر میں روزہ رکھا ہے؟ جواب: جی ہاں، ہمارے 11ویں والے پیر حضور غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی دودھ پینے کی عمر میں ماہ رمضان میں دن کے وقت اپنی والدہ مائدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، گویا کہ روزے سے ہوں۔ سوال: کیا روزہ رکھنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں، روزہ رکھنے سے انسان بیمار نہیں ہوتا بلکہ تندرست ہو جاتا ہے، جیسے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، سومو تصیحو، یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ روزہ رکھنے و کھولنے کی دعائیں: نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ چنانچہ اگر رات میں یعنی صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت کرے تو یوں کہے: نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یعنی میں نے نیت کی اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔ اور اگر دن میں یعنی صبح صادق کے بعد نیت کرے تو یہ کہے: نویت ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من فرض رمضان، میں نے نیت کی کہ اللہ عز و جل کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ روزے کی حقیقت: سوال: روزہ داروں کے اعتبار سے روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: روزہ داروں کے اعتبار سے روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، عوام کا روزہ۔ روزے کے لغوی معنی ہیں رکنا، شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کا روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے۔ نمبر 2، خواص کا روزہ۔ کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا خواص یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ نمبر 3، اقص الخواص کا روزہ۔ اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونا، یہ اقص الخواص کا یعنی خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ سوال: روزے کی حقیقت کیا ہے؟ جواب: حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں، روزے کی حقیقت رکنا ہے، اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکے رکھنا، کان کی غیبت سننے، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتوں کرنے، اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ سوال: حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت اللہ کبھی کے فرمان سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ جواب: حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت اللہ کبھی کے فرمان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے دیگر اعضاء مثلا آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے رکھنے کے فضائل: ہر شے کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ عز و جل اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہنچا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ
گناہ پہلے کر چکا ہے، اس کا کفارہ ہو گیا۔ نمبر 4، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ نمبر 5، قیامت کے دن روزہ داروں کے لیے سونے کے دسترخوان پر کھانا رکھا جائے گا جسے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے۔ روزہ نہ رکھنے کی وعیدیں۔ نمبر 1، جس نے رمضان المبارک کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا ہے، اگرچہ بعد میں بھی رکھ لے۔ نمبر 2، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جس پر رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا۔ سحری سے متعلق چند بنیادی باتیں۔ سوال، سحری سے کیا مراد ہے؟ جواب، سحری سے مراد وہ کھانا ہے جو رمضان مبارک میں رات کے آخری حصے سے صبح صادق تک روزہ رکھنے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ سوال، سحری کب تک کر سکتے ہیں؟ جواب، سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے اور دیر سے سحری کرنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے، مگر اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے۔ سوال، سحری میں تاخیر سے مراد کون سا وقت ہے؟ جواب، سحری میں تاخیر سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے۔ سوال، رات کا چھٹا حصہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ جواب، غروب افساد سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ مثلا کسی دن 7 بجے شام کو سورج غروب ہوا اور پھر 4 بجے صبح صادق ہوئی تو اس طرح غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو 9 گھنٹے کا وقفہ گزرا وہ رات کہلایا۔ اب رات کے ان 9 گھنٹوں کے برابر 6 حصے کیے تو ہر حصہ 1.5 گھنٹے کا ہوا۔ اب رات کے آخری 1.5 گھنٹے یعنی 2:30 بجے تک 4 بجے کے دوران صبح صادق سے پہلے جب بھی سحری کی وہ تاخیر سے کرنا ہوا۔ سوال، جو لوگ صبح صادق کے بعد فجر کی اذانیں ہو رہی ہوں اور کھاتے پیتے رہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب، وہ لوگ جو صبح صادق کے بعد فجر کی اذانیں ہو رہی ہوں اور کھاتے پیتے رہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں بلکہ صبح صادق کے شروع ہونے سے پہلے، لہذا صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں اپنی پسند کا روزہ دار بنا کر مدینے میں روزے کی حالت میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں موت اور جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما۔ آمین۔